السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں نے صبح کی شروعات چائے کی بجائے ایک خاص قسم کی ٹی سے کی ہے۔ اس کی ریسیپی میں نے کچھ دن پہلے ہی اپنی ایک بہت پیاری بہن کے یوٹیوب چینل پر دیکھی تھی۔ بیسیکلی یہ ٹی نہیں ہے بلکہ ایک ریمیڈی ہے جو کہ انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کو نہار منہ لینا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے 1 کپ گرم پانی میں تقریباً 3 سے 4 ٹکڑے ادرک کے ڈال لینے ہیں۔ اس کے بعد اوریگینو لیوز اور ساتھ میں آدھی چمچ ہلدی اور تھوڑی سی کالی مرچ۔ اس کو تقریباً 2 سے 3 منٹ تک اچھا سا بوائل کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو چھان لینا ہے۔ میں اس کو فرسٹ ٹائم ٹرائی کرنے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ جو بھی اس کے ہوں گے اثرات وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، لیکن میری جس بہن نے ویڈیو میں بتایا تھا تو اس کے بے شمار فائدے ہیں اور تمام لیڈیز کو اپنی تھرو آؤٹ دی لائف یہ ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں مختلف ہوم کلیننگ، کچن کلیننگ اور ہوم آرگنائزیشن کے ٹاپک کو میں نے کور کیا ہے، اور ساتھ میں ہی میں یہ بتاؤں گی کہ ہم نے ٹائم مینجمنٹ کو کیسے دیکھنا ہے، یعنی کہ گھر کے چھوٹے موٹے کام تو ہمارے ذمے ہوتے ہیں، تو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام ساتھ ساتھ ہی کرتے چلے جائیں۔ جیسے کہ اگر ہم نے ایک دن میں کپڑے دھوئے ہیں تو ان کپڑوں کو وائنڈ اپ کرنا، طے کرنا، اور یہ سب بہتر ہے کہ ایک ہی دن میں کر لیے جائیں۔ اور یہ ویکنڈ تھا تو اس لیے میں نے کچن کے شیڈ وغیرہ صاف کرنے کا بھی سوچا کہ آج ہی کام نمٹا لیتی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ میں نے کچن کی کیبنز کو اچھی طرح سے صاف کیا تھا، اس کو آرگنائز کیا تھا، لیکن ایک دن میں پورے کچن کو صاف کرنا پاسیبل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ ورکنگ وومن ہیں اور گھر کے اور بھی سارے کام آپ کے ذمے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ کاموں کو ڈیوائڈ کر لیں۔ ایک دن اگر آپ نے کچن کی کیبن صاف کی ہیں تو نیکسٹ ڈے آپ چولہے کو اور شیڈ کو صاف کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کو پورا کر لیں۔ تو دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے یہ چمک گیا ہے۔ ساتھ میں ہی کچن کا فرش بھی میں نے دھو لیا تھا، اس کے اوپر سرف گرا کے اور جھاڑو سے اس کو بیٹھ کے اچھے طریقے سے رگڑنا پڑتا ہے۔ عام روٹین میں تو کچن سے جھاڑو لگا کے اور اس کے اوپر کپڑا یا پوچی لگا لی جاتی ہے، لیکن جب چھٹی کا دن ہو تو مجھے زیادہ ایزی یہی لگتا ہے کہ فرش کو واش کر لیا جائے، اس سے چمک بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور مجھے تو ویسے یہ ایزی بھی لگتا ہے کہ کھڑے ہو کے وائپر لگا لیں تو آسانی سے سارا کام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے دن کی روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ میں جو اپنے ہسبینڈ کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کرتی ہوں کہ پریس کر کے رکھ لوں۔ ویسے اس بات پہ میری ان سے اکثر بحث ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے خود پریس کیا کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرا اور کون سا دن بھر میں کام کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے میرے کپڑے تو پریس کر دیا کریں۔ بہرحال یہ صرف ایک مذاق کی بات تھی۔ تو اس کے بعد پھر کچن کلیننگ کے علاوہ اپنے بیڈ روم کی کلیننگ، وہ میں نے سب سے پہلے ڈسٹنگ سے سٹارٹ کی، بیڈ کی ڈسٹنگ اور جو بھی سائڈ ٹیبل کا فرنیچر ہے اس کو ڈسٹنگ میں نے کر لی تھی، کہ میرا اپنا بیڈ روم اتنا زیادہ خراب نہیں ہوتا کیونکہ یہاں آنا جانا کم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی بھی جو ہوتی ہے نا تقریباً ہم ایک دن کے بعد یا ویک میں ایک بار میں اچھی سی کلیننگ کر لیتی ہوں۔ تو ٹائم کو اگر مینیج کر لیا جائے نا، کہ اپنے پورے گھر کے ایریاز کو ڈیوائڈ کر لیا جائے کہ ایک دن میں ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس ایریا کی صفائی کرنی ہے اور نیکسٹ میں اس طرح سے کرنا ہے، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ بچوں کو گائیڈ کرتے جائیں۔ اب جیسے جن کے بچے بہت چھوٹے ہیں، جیسے کہ میرے بہت چھوٹے بچے ہیں، تو وہ گھر کے کاموں میں اتنی زیادہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی میں اپنی بیٹیوں سے یہ کہتی ہوں کہ وہ اپنی جو چیز جہاں سے اٹھائیں پراپر وہیں پر رکھیں، اور ہماری امی کی بھی یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ بیڈ روم میں کھڑے ہو کے بالکل بھی بال نہیں بنانے دیتی تھی، کنگھا نہیں کرنے دیتی تھی کہ اس سے بال گرتے ہیں۔ تو میں بھی بچوں کو یہی سمجھاتی ہوں کہ جب آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بیڈ روم کے باہر جا کر بالوں میں اچھا سا کنگھا کر لیں تاکہ جو بال ہیں وہ بیڈ روم کے اندر نہ گریں۔ تو اس کے علاوہ بچے جب پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بیگ کو خود پیک کر کے اور پراپر جگہ پہ رکھ لیں۔
اس سے گھر کے کاموں میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر صرف ایک مدر ہی سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہیں گی تو وہ کتنا کام کر سکتی ہیں؟ آخر وہ انسان ہے، کوئی مشین تو نہیں ہے۔ تو ساتھ ساتھ بچوں کو بھی ضرور گائیڈ کیا کریں کہ وہ اپنے کام خود کریں۔ اچھا، صفائی کرنے کے بعد نا ایک سب سے بیسٹ آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رومز کا دروازہ بند کر دیں اور کھڑکیاں بھی بند کر دیں اور کرٹنس لگا دیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹ جو ہے وہ گھر میں پھر داخل نہیں ہوتی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ صبح جیسے کھڑکیاں دروازے کھولے، اچھی طرح سے ڈسٹنگ کر لی اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ دروازے کھلے ہی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ڈسٹ ہوتی ہے نا وہ دوبارہ سے کمروں میں، فرنیچر پہ اسی طرح سے پڑنے لگ جاتی ہے۔ کیونکہ ہمارا جو پاکستان کا ایٹماسفیئر ہے نا، آپ نے دیکھا یہ بہت زیادہ ڈسٹی ہے۔ ہر وقت گرد اور مٹی دھول پڑتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارا فرنیچر، بیڈ شیٹس، کپڑے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں ڈسٹ جو ہے وہ بھر جاتی ہے۔ تو سب سے بیسٹ آئیڈیا یہی ہے کہ بھئی ہم جب بھی صفائی کریں، جھاڑ پونچھ کرنے کے بعد کرٹنز بھی لگا دیں اور بیڈ روم کو بالکل ایسے جیسے سیل کر دیں، دروازے، ڈور وغیرہ سب بند کر دیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے اپنے کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور بچوں کے کھیلنے کا یا ان کے بیٹھنے کا ایک ہی ایریا ہو، جیسے کہ ٹی وی لاؤنج ہے، کیونکہ اگر بچے ہر روم میں جائیں گے، ہر روم میں وہ چیزیں بھی کھیلتے جائیں گے تو پھر ہمارے لیے اس کو صفائی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مجھے تو سب سے زیادہ اچھا یہی لگتا ہے کہ جب میں کلیننگ کر لیتی ہوں پورے گھر کی تو اس کے بعد میں بیڈ رومز کو لاک کر دیتی ہوں تاکہ بچے وہاں جائیں ہی نہ اور وہاں آنا جانا بھی کم ہو۔ اور اس کے علاوہ واش رومز وغیرہ جو ہیں وہ میں ڈیلی نہیں دھو سکتی، یعنی وہی بات ہے کہ کاموں کو ڈیوائڈ کر لینا تو پھر آسانی رہتی ہے کہ اگر آپ نے ایک دن واش روم دھوئے ہیں تو نیکسٹ ڈے آپ روم کی کلیننگ کر لیں۔ جس دن ہم نے کپڑے دھوئے ہیں تو کوشش کریں کہ شام کو ہی جو ہے کپڑے ان کو تہہ لگا کے رکھ دیں۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو گائیڈ کریں، جیسے کہ اگر گرلز ہیں تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹالر، اپنے کپڑے چلیں جیسے آپ نے اگر طے کیے ہیں تو وہ لے کر اور اس کو خود الماری میں رکھتے جائیں۔ اس سے ان کو خود بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنے کپڑے کہاں پہ رکھے ہیں اور پھر وہاں سے ان کو اٹھانے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آج کی اپنی اس پوری ویڈیو میں نے آپ کو ڈیٹیلڈ کلیننگ آئیڈیاز بھی دیے ہیں اور ساتھ میں ٹائم مینجمنٹ کا بھی بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اب ہم یوٹیوب میں دیکھیں نا ایسے لگتا ہے کہ ایک فیملی کی طرح ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے تعاون سے، ایک دوسرے کے کوآپریشن سے ہی آگے بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی کمی نظر آتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، تو بھی آپ ضرور مجھے ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہیں۔ اور اینڈ پہ میں اپنی پیاری بہنوں سے یہ کہوں گی کہ ذمہ داریوں سے کبھی بھی مت گھبرائیں۔ دیکھیں نا کہ جب کوئی عورت گھر کے کام کرتی ہے اور ایک چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اس کے اوپر سے عذاب کو یا سختی کو ٹال دیتے ہیں۔ تو اس لیے گھر کے کاموں کو خوشی خوشی ثواب کی نیت سے کریں تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا پورا دن کتنا اچھا گزرے گا اور آپ کو کتنا زیادہ ذہنی سکون ہوگا۔ اور ساتھ میں اگر آپ کام کرتے ہوئے باوضو بھی رہیں تو پھر تو اس کا ثواب اور زیادہ ہو جائے گا۔